سب سے پہلے مجھے بتائیے گا حماد صاحب، یہ جو آج ساری وہ گفتگو کر رہے تھے، پھر آپ نے بھی ایک سوال کیا، وہ بھی آپ ضرور آڈینس کو بتائیے گا. تو اس گفتگو کے اندر آپ کو کیا لگا؟ واقعی یہ اس طرح ہو رہا ہے وادی 13 میں، خیبر میں، افغانستان اور کے پی کے اندر اس طرح کاشت کی ہوئی اتنے بڑے پیمانے پہ ہیروئن بنتی ہے، پھر پاکستان میں پروڈکٹ جاتی ہیں، اس کی ایک ڈرگ مافیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں بنتی ہے؟ کیا قانون موجود نہیں ہے اس ملک میں؟ 1985 میں افیون پر پابندی لگی تھی محمد خان جنیجو صاحب کے دور میں، اور آج بھی اگر 12,000 ایکڑ پر افیون کاشت ہوئی تھی، یا وہ فصل جو ڈرگز میں استعمال ہوتی ہے بھنگ وغیرہ، تو پھر کیوں کاشت ہوئی تھی؟ 1985 کو تقریباً 40-45 سال گزر گئے. کہہ رہے ہیں لوکل لوگوں کا انٹرسٹ ہے، لوکل پولیٹیکل اثر و سوخ ہے جو اس کو. تو لوکل لوگوں کا انٹرسٹ تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن وہاں پر تو ایڈمنسٹریشن موجود ہوتی ہے، قانون موجود ہوتا ہے. وہ سر ہمیں تو لگا کہ جو گورنمنٹ کے اہلکار ہیں وہی ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو ان کی پوری ٹاک سے لگا. یہی میرے سوال میں یہی چیز موجود ہے. دیکھیں، ٹھیک ہے، ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ 13 کے حوالے سے خصوصی بات ہوئی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاک فوج انتہائی ناسازگار حالات میں آپریشن کر رہی ہے. ایک طویل عرصے سے 2003 میں پہلی بار دہشت گردی کا مسئلہ سامنے آیا تھا، جب نیک محمد وزیرستان میں آئے تھے. پھر اس کے بعد بیت اللہ مسعود، حکیم اللہ مسعود، فضل اللہ، اور آتے آتے مفتی نور ولی، اور کس تک آ گیا. لیکن ایک سوال یہ ہے کامران شاہد صاحب کہ 22-23 سال میں یہ آپریشن اختتام کو کیوں نہیں پہنچا؟ کیوں یہ ان دہشت گردوں کو ختم نہیں کیا گیا؟ یہ پاکستانی فوج ہمیں یعنی یہ تو بہت بہادر، دنیا کی بہترین فوج ہے. چند گھنٹوں کے اندر 1.25 ارب انڈیا، رافیل اور S-400 اور 20 لاکھ آرمی، اور لیکن اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سوال میرا بحیثیت پختون یہ ہے کہ 2003 سے شروع کیا گیا آپریشن 2025 میں بھی ختم نہیں ہوا. ابھی تک وہی صورتحال ہے. ابھی تک پختونوں کو اس صورتحال کا ساتھ، صرف پختونوں کو نہیں، ہمارے فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس والے بھی. پوری لسٹ ہی انہوں نے جناب 2025 کے اندر جو پاکستان آرمی کے 587 لوگوں کی شہادتیں ہوئی، ٹوٹل مارٹرز جو ہے 1073. بہرحال آپ کنٹینیو کریں جی، فرمائیے. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج. لیکن سر آپ یہ بتائیے کہ وہاں کی جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا کوئی پولیٹیکل کراؤڈ یا کلاؤڈ ہے جو وہاں پہ پروٹیکشن کر رہا ہے اس طرح کی ڈرگس کی؟ دیکھیے، ابھی تک تو ایسا کوئی، وہ بھی خیبر ایجنسی میں ہی ہے نا، 13 وادی. خیبر ایجنسی سے ان کا تعلق ہے، باڑہ سے پشاور کے قریب پڑتا ہے، لیکن 13 جو ہے وہ بالکل بارڈر پہ ہے. ایک اور سوال کامران صاحب، 13 جو ہے اگر آپ کبھی گئے ہو تو وہ انتہائی ٹھنڈا اور پہاڑی علاقہ ہے. وہاں پر کوئی فصل نہیں ہوتی، کوئی چیز. فصل سے زیادہ تھا کہ وہاں سے فصل کی جو رو ہے افغانستان سے آتا ہے اور یہاں پہ بنتا ہے، پروسیس ہوتا ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. اچھا، صدیوں پہلے، یعنی آج سے نہیں، صدیوں پہلے وہاں پر ایک مخصوص قسم کی کاشت ہوتی تھی جو ان چیزوں میں استعمال ہوتی رہی، جس کا ذکر ہوا. اب یہ ان لوگوں کی کمائی کا ذریعہ تھا، پھر قوانین آ گئے، اس کے اوپیم ان لوگوں کی کمائی کا ذریعہ تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اوپیم تو ابھی 1985 تک قانونی طور پر کاشت ہوتا رہا خیبر پختونخوا میں. اس کو تو قانونی حیثیت حاصل تھی، مطلب اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی. یہ تو 85 کے بعد ہوا. لیکن جب اوپیم پہ پابندی لگی تو سوابی میں، جو گدون کے علاقے میں، اس کی بہت زیادہ کاشت ہوتی تھی، تو اس کے متبادل وہاں پر گدون انڈسٹری کو لایا گیا. لیکن ہمارے صاحب آپ یہ ایگری کرتے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ لیول پہ ڈرگ پروسیس ہو رہی ہے؟ بالکل، یہ چیز یہ سر پوائنٹ ہے. اگر اس کے خلاف آپریشن کیا جائے اور سہیل افریدی صاحب بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ بات مناسب ہے؟ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پر ٹھیک ہے ڈرگز والے ان چیزوں کی کاشت ہوتی رہی، اس کو بند بھی ہو رہی ہے، بند بھی کر دے. لیکن متبادل کیا ہے؟ لوگ کیا کھائیں گے؟ میں تو آپ کو سوابی کی مثال دے رہا ہوں کہ گدون میں بھی کاشت ہوتی رہی، لیکن متبادل کے طور پر گدون انڈسٹریل اسٹیٹ عجیب بات کر دی کہ متبادل وہاں کے پی میں لوگوں کا ہے ہی کوئی نہیں. متبادل وہاں پہ لوگ کیا کھائیں گے؟ ان کا آپ کا پوائنٹ آ گیا.